یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نئے نئے خیالات آئیں، تخلیقی سوچ پیدا ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ واک کریں۔ عام واک نہیں بلکہ برسک واک، مطلب تیزی تیزی سے چلنا، جس سے ہمیں پسینہ آئے، کیونکہ یہ آپ کے دماغ کو آکسیجن دے گی اور نئے خیالات جنم لینے لگیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حوصلہ بڑھے، آپ زیادہ کانفیڈنٹ ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ورک آؤٹ کریں، یعنی جسمانی ورزش کریں، فٹنس پر توجہ دیں۔ اگر ہم جسمانی طور پر فٹ ہوں گے تو ہم کانفیڈنٹ ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انرجی میں اضافہ ہو، آپ ہر کام کو تیزی سے کر سکیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی نیند کو پوری کریں، کیونکہ جب ہم سوتے ہیں یہ ہمارے دماغ کی اور ہمارے جسم کی چارجنگ ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی نیند کو پوری کریں گے تو ہم اگلے دن پرسکون اٹھیں گے اور اپنے تمام کام بآسانی کر سکیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اوور تھنکنگ نہ کریں، زیادہ نہ سوچیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ لکھا کریں۔ آپ کے ذہن میں جو بھی خیالات آئے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کاغذ پر لکھ دیں، جو بھی دل میں ہے وہ اس کاغذ پر نکال دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری اوور تھنکنگ کم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے سٹریس ختم ہو جائے، آپ پریشان نہ ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ میڈیٹیشن کریں، ڈیپ بریتھنگ کریں، مطلب سانس اندر لیتے وقت آہستہ آہستہ لیں اور باہر نکالتے وقت اس کا دورانیہ اور زیادہ کر لیں۔ اس سے ہمارا دماغ پرسکون محسوس کرے گا اور ہمارے مائنڈ کی تمام نروز ریلیکس محسوس کریں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تمام ڈسٹربنس ختم ہو جائے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے تمام نوٹیفیکیشنز کو بند کر دیں جو بلا وجہ کے ہیں۔ اس سے آپ کا کسی بھی کام کو کرنے کا فوکس بڑھے گا۔ اپنے پورے دن میں سے کوئی ٹائم مخصوص رکھیں جو صرف آپ اپنے آپ کو دیں، جہاں آپ کسی سے بات نہ کریں، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، کوئی نوٹیفیکیشن نہ ہو، جہاں بس آپ ہو اور آپ کی تنہائی ہو اور آپ خاموشی سے بیٹھیں اور اپنے آپ پر توجہ دیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کا ورژن اپڈیٹ ہو، جیسے کمپیوٹر کا ہوتا ہے، موبائل کا ہوتا ہے یا باقی ایپس کا ہوتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ریڈنگ کریں، اچھے اچھے پوڈ کاسٹ سنیں۔ چلیں اب ہم آتے ہیں اپنی ویڈیو کے اصل موضوع کی طرف۔ انسانی دماغ کو تیز اور جوان کیسے رکھا جائے؟ دماغ ایک بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے۔ یہ دو کانوں کے درمیان 1.5 کلو کا ایک میس ہے، جس میں 87 بلین نیورونز ہوتے ہیں جو اسپیسیفک فنکشن پرفارم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہمارا پیٹ خالی ہوتا ہے تو ہمیں سگنل مل جاتا ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، لیکن جب ہمارا دماغ خالی ہوتا ہے تو ہمیں کوئی سگنل نہیں ملتا، نہ ہی کوئی الارم بجتا ہے کہ ہمارا دماغ خالی ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اسے کیسے علم کی ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں خود چیک کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے دماغ کو اب کیا چاہیے، ہمیں اب اس میں کیا ڈالنا ہے، یہ خالی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہم علم حاصل کرنا چھوڑ دیں تو ہماری زبان میں خشکی آ جاتی ہے۔ جیسے ہمیں چھری کو تیز کرنے کے لیے ریت کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی ہمیں اپنے دماغ کو تیز کرنے کے لیے مختلف کتابیں، اچھے پوڈ کاسٹ، نعتیں، بیان سننے کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے ہمارا دماغ تیز ہو۔ کیونکہ جب آپ کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو آپ کا علم اندر جاتا ہے، مگر جب آپ کچھ بولتے ہیں، لکھتے ہیں تو ہمارا علم باہر آتا ہے۔ چلیں اب ہم ان 9 باتوں کے بارے میں جانتے ہیں جو ہمارے دماغ کو طاقتور کریں گی، مضبوط کریں گی، نئے خیالات کو ابھارنے میں مدد دیں گی۔ سب سے پہلی بات ہے مشاہدہ کرنا سیکھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غور کرنا سیکھیں، لوگوں کے انداز، رویے، جذبات، وہ کیسے بولتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، ان پر بھی نظر رکھیں۔ یہ دماغ کی پروسیسنگ کو بہتر بناتا ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے ریڈنگ کریں یا رائٹنگ کریں۔ جب ہم ریڈنگ کرتے ہیں، دوسروں کے نظریے کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، وہ آخر یہ بات لکھ کیوں رہا ہے، اس سے ہمیں نیو انفارمیشن ملتی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں نئی زبانیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں۔ آپ کے ذہن میں جو بھی بات آتی ہے، آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، اس سے ہمارا دماغ شارپ ہوگا، اس سے ہمارے دماغ کے راستے کھلیں گے، کیونکہ ہم جب کسی چیز پر ایکسپیریمنٹ کریں گے تو ہم اس کے اچھے برے سب ایفیکٹس کو دیکھیں گے کہ اس پہ کیا اثر ہو رہا ہے، اگر کوئی چیز غلط ہو گئی ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے سوال کریں۔ ہر بات پر سوال پیدا کریں کہ یہ بات ہوئی تو ہوئی کیسے۔ جیسے جاپان میں بچے خود مسئلے حل کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسئلے ایسے حل کریں، ہر چیز کے بارے میں سوال کر کے پوچھیں اور اس کا جواب تلاش کریں۔ اور سب سے اہم بات، غیر ضروری سوالوں سے گریز کریں۔
نمبر 5 پر آتا ہے لوگوں سے بات چیت کریں، ڈیبیٹ رکھیں۔ اس سے ہوگا کچھ یوں کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں گے کہ ہم کس کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اور دوسروں کے خیالات کے بارے میں جان سکیں گے کہ آخر وہ کسی چیز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ نمبر 6 پر آتا ہے باقاعدہ ایکسرسائز کریں، جسم کے ساتھ ساتھ دماغ کی بھی ایکسرسائز کریں۔ نمبر 7 پر آتا ہے کریٹیکل تھنکنگ کرنا سیکھیں، دوسروں کے جذبے کے بارے میں، یا کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، کچھ آپ لکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں ڈیپلی سوچیں۔ لاسٹ نمبر پر آتا ہے اپنے دماغ کو جبان رکھیں، اگر ہم اس سے کام لیں گے تو یہ جبان رہے گا، اگر یہ فضول میں پڑا رہے گا تو یہ سکڑنا شروع ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے دماغ سے کام لیں گے تو ہم بہت سی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں، جیسے ہم بھولنے کی بیماری، ہماری یادداشت کمزور نہیں ہوگی، اور یہ ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔